زندگی میں ہنس بول ہونا چاہیے لیکن حدود شرع میں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو میت میں بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسی محفل ہے رنگ ویسا ہونا چاہیے, تو لیکن بہرحال خوشی ہونا چاہیے اور خوش طبعی ہونا چاہیے. اب یہ ایک الگ سا عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو صحابہ کے ساتھ عجیب کریمانہ انداز سے مذاق فرماتے تھے, اور پھر صحابہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑے عجیب انداز سے رہتے بھی تھے. ادب کا حال یہ تھا کہ آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. آپ تھک تو نہیں گئے نا, کل رات بھر عبادت کر کے تھک تو نہیں گئے نا, میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بہت پیاری سی بات یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو اس قدر میرے آقا پیار دیتے تھے کہ صحابہ مچلتے رہتے تھے. ایک دیہات کے صحابی تھے, دیہاتی تھے, وہ دیہات سے حضور سے روز ملنے آتے تھے, اور وہ بہت بھولے بھالے تھے. اتنے بھولے بھالے تھے, وہ نہیں ہوتے نا کچھ لوگ بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں, ویسے وہ بھولے بھالے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کے کھیت کا کی سبزیاں لاتے اور حضور کو تازہ سبزیاں پیش کرتے, اور کبھی کبھی کیا کرتے کہ اپنی سبزیاں دے کر کے مدینے والوں سے فروٹ خریدتے اور حضور کو لا کے دیتے, حضور کھائیے. پھر کبھی خیال آتا کہ حضور علیہ السلام سب کو بانٹ دیتے ہیں, پیسے تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں, تو حضور علیہ السلام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے فروٹ نہیں کھاتے. اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, سبزی بھی دینے کو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مدینہ منورہ کے فروٹ مارکیٹ میں جاتے فروٹ خریدنے کے لیے. کہتے ہیں بھائی صبح کا وقت ہے, تازہ پھل دے دو, شام کو انشاءاللہ میں پیسے لوٹا دوں گا. اور کہتے ٹھیک ہے. وہ آتے فروٹ لیتے, یا رسول اللہ آپ کے لیے فروٹ خرید کے لائے ہوں. حضور مسکراتے فرماتے ٹھیک ہے, حضور کو پیش کرتے, حضور کھا لیتے. پھر اس کے بعد دن گزرتا, شام کو آتے, حضور کا ہاتھ پکڑتے, حضور چلیے. سرکار کو بازار میں لاتے, فرماتے کیا بات ہے, کہا وہ جو صبح فروٹ کھائے تھے نا اس کے پیسے دے دیجئے. صبح جو فروٹ کھائے تھے اس کے پیسے تو دے دیجئے. سرکار پھر پیسے ادا فرما دیتے. یعنی دیکھیے کس انداز سے زندگی گزرتی تھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں. اب بتائیں اگر کوئی اپنے ساتھ یہ انداز کرے تو ہم کہیں گے کیا مذاق کر رہا ہے, لیکن قربان جائے میرے نبی کی اداؤں پر, حضور کبھی ناراض نہیں ہوئے. بلکہ وہی صحابی کا واقعہ ہے. میں جب یہ حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میری طبیعت مچلتی ہے, کاش اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہوتا اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کیا مزے ہوتے. حضور علیہ السلام اس وہ جو بھولے والے صحابی تھے ایسا کرتے. ایک مرتبہ وہ مارکیٹ میں آئے, بازار میں, اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کو سبزی نہیں بھجوائی, اور اتفاق سے حضور علیہ السلام کی طبیعت چاہی کہ آج اپنے گھر میں سبزی پکانا ہے, تو حضور علیہ السلام خود بازار تشریف لائے. اچھا حضور بازار خود آتے تھے, سرکار علیہ السلام بازار خود آتے تھے. ہم لوگ کی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے, پوزیشن ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ بازار جانے میں شرماتے ہیں. بلکہ اب تو بازار میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں. جو بھی لوگ بازار جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے. اور ہاں ٹھیک ہے, اگر گھر کی کوئی بوڑھی عورت کو آپ بازار لانے بھیجے تو حرج نہیں ہے, اور جوان عورتیں بھی اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بازار لانے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد خود بازار لائے, یہ سنت بھی ہے. مرد خود بازار لائے, یہ سنت بھی ہے. بہرحال کبھی ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھیجنا, کیونکہ عورتیں جس قیمت میں مال خرید کر کے لاتی ہیں شاید اس قیمت میں ہم لوگ خریدنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی بات ہے, ان لوگوں کا انداز بھی خریدنے کا اور سا ہوتا ہے. اللہ میری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے, یہ ان کی اپنی طبیعت ہے. تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے بازار میں, تو دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ سبزی بیچتے کھڑے ہیں, یہ خود سبزی بیچ رہے ہیں. حضور پیچھے سے آئے, اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. بچپنے میں ہم لوگ آنکھ مچولی کا نام دے کر کے جو کھیل کھیلتے تھے دوستوں کی, اب اگر کوئی رکھے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے. خدا جانے اگر مسجد کا امام کسی مصلی کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ وہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. بہت مستی کرا, یہی ہے نا, یہ کیفیت ہے. یعنی کتنی دقیانوسی سوچ ہے. آپ ہنس سکتے ہیں, امام نہیں ہنس سکتا.
آپ اچھا کھا سکتے ہیں، امام نہیں کھا سکتا۔ آپ اچھی گاڑیوں پہ گھوم سکتے ہیں، امام نہیں گھوم سکتا۔ آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، امام کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے بچے شب برات پہ نئے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، امام کے نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ امام انسان نہیں ہے، اس نے غلطی کی امام ہو کر۔ سوچ بدلو۔ جو قوم اپنے قائدین کو اچھے زندگی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ قوم بھی کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہوگا، سوچ میں وسعت پیدا کرنا۔ امام صاحب اتنا مہنگا موبائل استعمال کرتے ہیں، بھائی آپ نہیں کرتے، امام بھی تو انسان ہے نا۔ بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے اور آپ کے کرنے میں فرق میرا حسن ظن یہ ہے، آپ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ یوٹیوب پہ جمعہ کی تقریر تو یاد کرتا ہوگا، کوئی کتاب تو پڑھتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ تو حضور علیہ السلام نے بازار میں، اللہ کے رسول نے بازار میں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور سرکار نے فرمایا بوجھو کون ہوں، بتاؤ کون ہوں۔ ہائے ہائے، وہ تھے بڑے بھولے بھالے لیکن عاشق رسول تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں آتی تھی، اگر اندھیرے میں بھی حضور کا ہاتھ ٹو لیں، حضور کا ہاتھ چھو لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ انتہائی نرم، ریشم سے، کاٹن سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور ان ہاتھوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بھی مشک جیسی خوشبو آنے لگتی تھی۔ انس ابن مالک تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کو میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے ہی رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت تو مجھے یہاں یاد آتی ہے، حضرت انس ابن مالک کے پاس کچھ لوگ اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے، نظر لگ گئی تو حضرت انس ہاتھ پھیر دیتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی۔ سردی ہو گئی، بخار آ گیا، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران رہتے تھے ہاتھ پھیرنے میں کیا کمال ہے۔ تو حضرت انس کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو امامہ پیچھے کسکا کیسے کرتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے۔ توجہ آپ، کچھ پڑھتے نہیں تھے، کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ حضرت انس کیا کرتے تھے؟ امامہ پیچھے کسکایا، یوں بالوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد یوں پھیر دیا، وہ اچھے ہو جاتے، بکریاں بھی اچھی ہو جاتی، اونٹ بھی اچھی ہو جاتی۔ ایک دن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمال کیا ہے، کسی نے پوچھا انس یہ کوئی ہاتھ پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ بولے اسی سے تو شفا ہوتی ہے، اسی سے تو شفا ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچہ تھا، میری امی مجھے حضور کے پاس لے گئی تو حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بال میں نے اب تک کے نہیں کٹوائے، اب تک کے باقی رکھے ہیں۔ اب جب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو پہلے حضور کا ہاتھ جس بال پہ رکھا گیا تھا اس پہ میں بال پہ ہاتھ لگاتا ہوں اور پھر اسی بال والے لگے ہوئے ہاتھ کو میں مریض پہ لگا دیتا ہوں تو اللہ حضور کے دست اقدس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب حضور نے کب ہاتھ لگائے تھے؟ پھر وہ زندگی بھر نہاتے رہے، دھوتے رہے، دیکھو، لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ کا اثر حضرت انس ابن مالک کے سر پر موجود رہا۔ یہ ہے صحابہ کی محبتیں۔ بہرحال اب میں گفتگو آگے نہیں بڑھا سکوں گا، بات یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا وہ جو کون ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی خوشبو، مشک کی، نرم نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ جب میری آنکھ پر آئے تو میں نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا شروع کیا، اور میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا تھا کہ کون ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا ابھی کہہ دوں گا حضور ہے تو ہاتھ ہٹ جائیں گے، تو میں پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے حضور کے سینے سے میں نے اپنی پیٹھ لگا دی۔ فرمایا جب حضور کے سینے سے میری پیٹھ لگی، حضور کے سینے کی ٹھنڈک اب تک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر جب دیر ہو گئی تو حضور نے کہتے کیوں نہیں ہو کون ہے؟ تو عرض کی حضور اس غلام کو کون خرید سکتا ہے سوائے آپ کے، یا رسول اللہ اس غلام کو آپ کے سوا اور کون خرید؟ یہ حضور کی زندگی تھی۔ تو بات میں اپنی سمیٹنوں ختم کر دوں تو حضرت اسود سے حضور بڑی مذاق فرماتے تھے، مزہ فرماتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت اپنے
کاشان اقدس میں موجود تھے اور حضرت اسود جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب بارگاہ رسالت میں اسود حاضر ہوئے، حضور نے ان کو اکیلے دیکھ کر چاہا کہ ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ دل لگی فرمائے، مذاق فرمائے. تو سرکار نے فرمایا، او اسود اتنا بڑا ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ جب میرے سرکار نے کہا نا اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا، حضور نے ہنستے ہوئے کہہ دیا. اور حضرت اسود نے اس کو سیریس لے لیا، کیونکہ کبھی کبھی لوگ مذاق کو سیریس لے لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہو گیا. اس وقت مذاق انہوں نے سیریس لے لی، آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے سرکار کی شان یہ تھی کہ حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیوں روتا ہے؟ تو اسود نے کہا آقا آپ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے پکے رنگ کے آدمی کو اپنی بیٹی کون دے گا؟ یہاں کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہے، انصار مدینہ تو حسین و جمیل ہے، آقا کون مجھے بیٹی دے گا؟ بس اتنا کہنا تھا. حضور کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی لائے، اللہ کی عزت کی قسم حضور کی بارگاہ میں آیا ہوا سوال کبھی رد نہیں ہوتا. میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، آپ بھی سنیں. جیسے ہی اسود نے کہا حضور مدینے والے تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ دریائے کرم جوش میں آیا اور مدینہ منورہ میں جو سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، سب سے خوبصورت گھرانہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ میں نے یہ رشتہ لے کر کے بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دیں، اور وہ جب طے کر دے تو میرے پاس آنا، میں خود چل کر تیرا نکاح پڑھاؤں گا. قربان جائے کریم آقا نے یہ بات کہہ تو دی. اسود کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حضور ان کے یہاں وہ تو بہت خوبصورت ہے. سرکار فرماتے ہیں جا اور ان سے میرا نام کہنا، جا اور ان سے میرا نام کہنا. دوپہر کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کھجور پکنے کا موسم تھا. عین دوپہر کے ٹائم میں اس وقت کوئی کسی کے یہاں جاتا نہیں تھا، کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے، ان کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تاخیر سے آئے ہیں یا لوگ نہیں آئے ہیں اتنے جتنے آتے ہیں. میں نے کہا رات عبادت کی اس لیے ابھی تھکے ہوں گے، حالانکہ صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، صحابہ کی ہر رات شب برات تھی، وہ عبادت پوری رات کرتے تھے. تو دوپہر کے وقت وہ آرام کرتے تھے. دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا. اگر دوپہر کے وقت کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کیفیت میں جاتا جب کوئی بہت ارجنٹ کام آ جاتا یا کوئی حادثہ ہو جاتا. حضرت اسود گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا اسود. جیسے ہی سنا اسود تو دروازہ کھولا. اب چونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کے ذمہ دار آگے بڑھے تو ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال میں یکتا تھی. اللہ اللہ، باپ سے بڑا پیار تھا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. عین دوپہر کے وقت اسود کے آنے کی اطلاع جب باپ کی زبانی سنی تو باپ کے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی اور باپ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ آخر کوئی حادثہ تو نہیں ہوا. دروازہ کھولا گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے تاریخی واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا ہوں. جس طریقے سے حضرت اسود کی آمد پہ دروازہ کھلا، صاحب خانہ نے پوچھا اسود سب خیر تو ہے اتنے دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. کہا ہاں اسود کہو بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. ہاں اسود حضور نے بھیجا ہے. بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. کوئی بات؟ رشتہ. اوہو، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 مرتبہ کا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. کس لیے؟ رشتہ لے کر. صاحب خانہ سمجھے حضور نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہے. کیا خوشی ہوگی، میری بیٹی ام المومنین بن جائے گی، میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے گی. خوشی کی انتہا نہ رہی ہی. لیکن جب وضاحت چاہیے کس کے لیے؟ میرے لیے. کیا بجلی گری ہوگی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور ایک طرف ایک آدمی ہے جس کی 4 سائزنگ ہے، 200 لوم کے 50 کارخانے ہیں. اس کے یہاں کوئی بندہ گھر کے برتن دھلتا ہے اور سیٹانی اس گھر کی کار میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر جائے، بڑے گھرانے میں، اور کہے میں رشتہ لے کر کے آئی ہوں. بولو اس وقت اس گھر والوں کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری بیٹی کو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا. لیکن اگر گھر کا کوئی فرد پوچھے کس کے لیے سیٹانی صاحبہ، کہ وہ ہمارے یہاں جو برتن دھلتا ہے اس کے لیے، بولو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟
एक सेकंड में खुशी और उसके फौरन बाद बिजली कैसे गिरेगी उन पे, बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। उधर का हुजूर ने भेजा, हुजूर ने तो भेजा था, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे लिए रिश्ता, 3 मरतबा का हुजूर ने भेजा, हुजूर ने भेजा, हुजूर ने भेजा। जब कहा किस लिए, रिश्ते के लिए, उन्होंने सोचा रिश्ता हुजूर ही के लिए, खुश हो गए। लेकिन जब वजाचे किसके लिए, गुमान भी नहीं था, एक हबशी आजाद करदा गुलाम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम रिश्ता मांगेंगे। अस्वद तुम्हारे लिए, हाँ मेरे लिए, हुजूर ने कहा तुम्हारे लिए, हाँ मेरे लिए। अब उस साहबी के लिए 2 चीजें थी, बेटी को मुतमईन कैसे करें कि एक पक्के रंग के हबशी आजाद गुलाम, आजाद करदा गुलाम, एक हबशी गुलाम जो आजाद कर दिए गए हैं, उनके साथ अपनी हसीन और जमील बेटी, वो भी मदीने मुनव्वरा की हसीन बेटी, इसके साथ बिया कर दें। बेटी को कैसे मनाएंगे, किस तरीके से बेटी को मुतमईन करेंगे, बेटी को इत्मीनान कैसे होगा। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है और अगर ना कह देते हैं तो ईमान चला जाता है। हुजूर की बात का इनकार करना कुफ्र है, हुजूर की बात का इनकार कुफ्र है। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, एक तरफ ईमान का मामला है। क्या करें, वो सहाबी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तारीख के सुनहरी हरफों के साथ ये बात इस्लामी तारीख में लिखी हुई है। अभी उनकी जबान कुछ जवाब देने के लिए कोशिश ही कर रही थी, गोया कि उनका जहन अल्फाज को ढूंढ रहा था। ऐसे में एक नर्म और नाजुक हाथ उनके कंधे पे आता है और उनके कंधे को दबाता है। जब वो हाथ से कंधा दबता है तो वो बाप जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही हसीन और जमील बेटी पीछे खड़ी हुई थी, आंख में खुशी के आंसू थे और कह रही थी बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हां कह देना, जल्दी से हां कहना। आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले रसूलुल्लाह को देखो। आपकी बेटी कितनी खुश नसीब है, किसी का रिश्ता बाप भाई बेगोर कौन कौन तय करता है, लेकिन आपकी बेटी का रिश्ता हबीब खुदा ने तय कर दिया है। आप जल्दी से हां कर दे, कुर्बान जाए, रंग न देखें, आने वाले अस्वद को नहीं, भेजने वाले महबूब खुदा को देखें। ये फिक्र थी। और फिर आगे जो हुआ वो तो बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज मंजर है कि अस्वद को जब उन्होंने हाँ कर दिया, दौड़े दौड़े अस्वद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, हुजूर उन्होंने हाँ कर दिया। हुजूर के चटाई पर कुछ रकम रखी थी, मुट्ठी भर के उठाई, अस्वद की गोद में डाला, जा कपड़े खरीद और निकाह का इंतजाम कर ताकि तेरा निकाह हो। इधर झोली में पैसे पड़े और वो गए, उधर गए, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ओहद के मैदान के अंदर तो दुश्मन आकर के जमा हो चुके हैं और जंग मुसल्लत कर दी है, तैयारी करना है। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो। दोपहर से लेकर सुबह फजर तक ऐलान होता रहा। उसी दोपहर के वक्त ऐलान करने वाला निकला, ऐलान करते करते बाजार में गया। लोगों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कारोबार बंद करो, सारे काम छोड़ो और अपनी जान की नजरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचो। दुश्मन आ गया है ओहद के मैदान में, हमने भी जाकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। कुर्बान जाए, अस्वद कपड़े ले चुके हैं, पैसे दे चुके हैं और अस्वद का हटने वाले हैं। ऐसे में कानों में आवाज आती है, हुजूर जंग के मैदान के लिए बुलाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए। अस्वद ने दुकानदार से कहा एक एहसान करोगे? दुकानदार ने कहा बताओ भाई क्या कर सकते हैं, ये पैसे मेरे वापस दे दो, कपड़े अपने वापस ले लो। लिया पैसे और उसी पैसों से आपने जो है वो ढाल खरीदी और तलवार खरीदी। अब हुजूर की बारगाह में नहीं गए, चुपके से जाकर के मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। चुपके से इसलिए गए ताकि हुजूर को इत्तला न हो पाए। अगर हुजूर को पता चल गया, हुजूर कहेंगे अस्वद जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, अभी शादी कर ले ताकि तेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। अस्वद ने सोचा जिस नबी ने सब कुछ दिया उस नबी को हम जान के सिवा दे भी क्या सकते हैं, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। चुपके से जाकर के खड़े हो गए।
ہے, ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے, شب برات میں بھی رات بھر کھاتے پیتے رہے اور فجر سے پہلے جا کر سو گئے, یہ ہمارا حال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پکنک پر گئے اور وہاں پر گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا. کیفیت یہ ہے, حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا, عورتوں پہ بد نظری کی, نمازیں ترک کی, داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکا. یہ اپنی زندگی کا کل معاملہ ہے, کل حال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں وہ کیسے عشاق تھے. سوچو اتنی خوبصورت بیوی ملنے والی ہے اور چند لمحوں کے بعد ملنے والی ہے, لیکن اسود جانتے تھے کہ سب چیزوں سے زیادہ محبت کرنا حضور سے یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر حضور سے پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں, حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں, حضور سے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیس. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جو ان کے قدموں سے دور ہو گیا, ابو لہب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسود کھڑے ہو گئے. اس کے بعد صبح کو قافلہ چلا میدان جنگ کے اندر, تلواریں تلواروں سے ٹکرائی اور احد کی جنگ کی داستان آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں. 70 صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ, حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت شماس. اس طریقے سے ان میں سے حضور علیہ السلام نے جب لاشوں کو اکٹھا کیا جنازہ پڑھانے کے لیے تو دیکھا کہ اس میں اسود کی لاش بھی تھی. حضور اسود کو دیکھ کر کے رو رہے تھے اور رونے کے بعد حضور مسکرا پڑے. صحابہ نے عرض کیا آقا روتے روتے اچانک اسود کی لاش پر مسکرانے کا فلسفہ, مسکرانے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا, یہ اسود اور ہم جانتے ہیں کہ اسود کا رشتہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ طے ہو گیا تھا, لیکن وہ کپڑے خریدنے اور شادی کی تیاری کے لیے گیا تھا. جیسے اس کو پتا چلا کہ جنگ پہ جانا ہے, اس نے کپڑے واپس کیے, تلوار خریدی اور اس کے بعد مجھ سے چھپ چھپا کر کہ میں کہیں روک نہ لوں جنگ کے میدان میں آ گیا اور اس کے بعد شہید ہو گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں رونا اس پر آیا کہ اتنی خوبصورت دلہن ملنے والی تھی, اس نے دلہن کی پرواہ نہیں کی, میری محبت میں جان قربان کر دی. رونا اس پر آ رہا ہے, لیکن ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی, میں اسود کی دلہن بنوں گی. حوریں لڑ رہی ہے عاشق رسول کے لیے کہ اس کی دلہن میں بنوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اپنی بہنوں سے یہ نہ کہہ دوں ارے نادان, اگر پکے رنگ کا انسان سچا عاشق رسول بن جائے اس کی دلہن بننے کے لیے حوریں جنت کی لڑتی ہے. تو کہاں کہہ رہی ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی, ارے اس کے لیے تو حوریں لڑ رہی ہے. تو کہاں کہہ رہی ہے میری بہن کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے اس سے شادی نہیں کروں گی. دیندار بیوی ڈھونڈو, دیندار شوہر ڈھونڈو, انشاءاللہ زندگی خوشی سے گزرے گی.